کل بہت ہی غیر معمولی اور سخت پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، جس میں انہوں نے نام لیے بغیر عمران خان کو ذہنی مریض، خود پسند، سیکیورٹی رسک، اینٹی اسٹیٹ یہ سب قرار دیا. اور بار بار انہوں نے کہا کہ عمران خان کیونکہ بیانیہ بناتے تو اس کے لیے ایک کاؤنٹر بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی عمران خان اکیلے نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس چیز کو ٹیک اپ کر رہا ہے. آپ کے خیال میں کیا امپیکٹ گیا ہے کل کی اس پریس کانفرنس کا، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف اپنی پالیسی ریویو کرے گی اس کے بعد؟ جی بہت شکریہ. یہ بڑے میرا خیال اہم سوال ہے اور کل سے اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. میرا اپنا ایک ویو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں تھی اور اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. اور اسپیشلی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک پورے ہفتے سے یہاں تحریک انصاف جو انڈر فائر تھی، اسپیشلی جو عمران خان صاحب کے ٹویٹس کا آنے کے بعد، یا ایون جو انڈین چینلز پہ انٹرویو ان کی بہنوں پہ ہے، یا اس کے بعد ہم نے دیکھا اسکائی پہ جو ان کے انٹرویوز کے، ان کی اپنی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات کو پسند نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کی بات جو ہے جی ان پہ تنقید ہو رہی. ان کے اپنی پارٹی کے لوگ کر رہے تھے. ایون ان کے ٹویٹر کے سوشل میڈیا جو ان کے حامی ہیں وہ بھی اس یہ بات کو نہیں پسند کر رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ اسٹل یو آر ان اسٹیٹ آف وار، اور وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کی پالیٹکس یا جو بھی ہے اپنے آرمی چیف کے حوالے سے چیزیں جو آپ کریں. آپ نے یکدم آ کے یہ باتیں کہہ کے اور جس ٹون اور ٹینر اور جس ایگریشن کے ساتھ کی گئی ہیں، آپ نے ساری ٹیبل جو ہیں اپنے اوپر ریٹرن کی ہیں. اب آپ اس کو دیکھ لیں، کل سے جب سے پریس کانفرنس ہوئی ہے تو وہ سارے لوگ جو اس وقت یہ تحریک انصاف پہ بات کر رہے تھے، ان کی پالیسیز پہ، ان کی مطلب ان کی اپنی اس میں انٹرنل پالیٹکس پہ، کہ ان خان صاحب نے 6-7 جو لوگ تھے ان کو غدار ڈکلیئر کیا ہوا تھا. ان کی اپنی پارٹی کے اندر بہت بڑا کرائسس آیا ہوا تھا. ان کی پارٹی کو میر صادق کہہ دیا، جعفر کہہ دیا. ان کی اپنی پارٹی ایک اس میں ٹرمائل میں تھی. اینڈ ان دا مڈل آف دا شو اب آپ نے جو آ کے جس طرح کی باتیں کی ہیں، گفتگو کی ہے، مان لیا آپ کی 100% باتیں ٹھیک ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اتنا بڑا انسٹیٹیوشن جو ہے، آپ کے پاس اور بڑے فورم ہوتے ہیں. یہ کام ڈیفینس منسٹر کا تھا، آج کیا ہے نا ڈیفینس منسٹر کا بیان ہے، یا طاولہ طارق صاحب کا، وہ بھی اگین وہ وزیر ہیں، وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں. یہ آپ کے پاس یا وزیر داخلہ ہیں، آپ کے پاس اور بہت سارے فورمز ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، کیبنٹ میں. وزیر اعظم کو خود بات کرنی چاہیے. بھی ایک سابق وزیر اعظم نے باتیں کی ہیں تو پھر اس کو شہباز شریف صاحب بھی تو کسی کام کے لیے موجود ہیں، وہ کریں. کلاسر صاحب، اگر یہ عمران خان کی ٹویٹ تک محدود ہوتا تو شاید یہ بات ہوتی، لیکن کل جیسے پورا انہوں نے خاکہ کھینچا کہ کیونکہ انڈین میڈیا نے بھی پک کیا، افغانی میڈیا اس کو پک کر رہا ہے، انٹرنیشنل وائسز بڑے بات کر رہی تھی، تو جب یہ سب کچھ ہونے لگتا ہے تو پھر آپ کے خیال میں اس کو ایشو کو ایڈریس کرنا ضروری نہیں تھا؟ میرا یہ خیال ہے کہ انہیں اس وقت یہ چیزیں کر کے عمران خان صاحب کو لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں، یہ ذہن میں رکھنا. آلریڈی از ان جیل، ان کی پارٹی جیل میں ہے، لوگ جیل میں ہیں، پارٹی توڑ پھوڑ کا شکار ہے، نشان لے لیا، سیٹیں لے، سب کچھ لے لیا ہے. ان کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا وہ مطلب 100% باتیں ٹھیک ہوں گی، لیکن جب اتنا بڑا انسٹیٹیوشن جو ہے کسی کو رسپانڈ کرے گا تو وہ بندہ جو ہے وہ زیادہ پاورفل بھی فیل ہوگا، وہ پارٹی کو فیل ہوگی. ون مین آرمی کو اس کو سمجھا جائے گا کہ اکیلا آدمی ہے جو جناب ٹکر گیا ہے، جو ٹکر دے رہا ہے یا اتنی تکلیف دے رہا ہے کہ پورا کا پورا انسٹیٹیوشن جو اٹ ہیز ٹو کم. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس لوز کرنے کے لیے مزید کچھ نہیں، لیکن اس پہ آج کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مزید سختیاں ہوں گی. میں بعد میں جا کے بات کروں گا پڑنے والا، میرا اس پہ کرتے ہیں سختی کیا ہو سکتی ہے، چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کیونکہ کل یہ کہا گیا نا یہ ہم سیکورٹی پرسپیکٹو دے رہے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت اتنا افیکٹولی ایک کاؤنٹر بیانیہ نہیں بنا پا رہی تھی، اس لیے کل اس کی ضرورت ہوئی؟ میرے خیال میں 3-4 چیزیں ہیں میں نے جو اس پریس کانفرنس سے کم از کم میں نے جو اخذ کی ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ادارہ جو ہے وہ اس بات کو فیل کرتا ہے کہ انف از انف، ہم نے بہت برداشت کی ہے. روزانہ ٹویٹس وغیرہ کے اندر جو ہے فیلڈ مارشل ان کا نام جو ہے لیا جاتا ہے، ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. انہوں نے خود بنا دیا ہے جیسے اٹ از اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان. عمران خان صاحب خود بھی یہی میرے خیال میں چاہتے ہیں کہ اگر اس کی پروجیکشن ہونی ہے تو یہی ہو، اور وہ ہو گئی ہے. اس کا کیش 22 سچویشن میں یہ پرابلم آئی ہے کہ اب یہ ڈیولپ ہو گیا ہے. اب انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جتنے انٹرویوز دیے گئے اس کے اندر اسی نقطے کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ میرے خیال میں کل وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ادارے کے جو کنسرنز ہیں وہ بالکل ہی مطلب ان کے اندر کوئی ویٹیج نہیں ہے. ہم نے اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا. جو میں نے بھی جو کویسچن کیا تھا کہ جی ماضی میں بھی سب کچھ ہو چکا ہے، تو انہوں نے خود یہ جواب دیا کہ ماضی میں ہمارے ساتھ بھی اس طرح نہیں ہوا جو ہو رہا ہے اس وقت. تو اس لیے ہمیں بھی یہ پوزیشن، سیاسی بیانات تو آتے رہے سیکورٹی اس کے، لیکن اس فورم سے اس طریقے سے بات. اب اس کا مطلب ہے جو کل کی پریس کانفرنس تھی نا، اس کا مطلب ہے کہ دس از اے ٹریلر فار دا تھنگس ٹو کم. اور آج کے بعد اب جو کچھ بھی سختی ہوگی، کچھ بھی ہوگا، چاہے وہ اڈیالہ میں ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو، ایم این ایز، ایم پی ایز، خیبر پختونخوا کی حکومت یا پھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، اٹ ول آلویز بی ڈائریکٹڈ ٹورڈز یہاں سے کہ جی یہاں سے یہ سب کچھ انیشیٹ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی اب میرے خیال میں آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ہے نا وہ ایک سینٹر پوائنٹ میں لا کے کھڑا کر دیا گیا کہ ناؤ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ.
کیونکہ ہم نے تو اب پبلک پوزیشن لے لی ہے. پہلے ہو سکتا ہے کلوز ڈورز کے اندر یہ ڈسکشنز ہوتی ہوں, لیکن میرے خیال میں 24 گھنٹے گزرتے ہیں سی ڈی ایف کے نوٹیفکیشن کے بعد, ایک دم جو ہے یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے, اور اس کے بعد ناؤ دا گورنمنٹ از ناؤ ان دا اسپاٹ کہ اب آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, آپ کو یہ پوزیشن لینی پڑے گی. میری ایک تشویش کی بات یہ ہے, آج میں نے ایک تو خواجہ آصف صاحب کو سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی محتاط زبان استعمال کی ہے. علیمہ خان صاحبہ کا ایک کلپ چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جو عمران خان نے اندر بات کی تھی اڈیالہ میں, ہم نے اس کو بہت حد تک ایڈٹ کیا, اس کو سینسر کیا, اور پھر وہ بات سامنے آئی ہے. تو اگر یہ ایڈیٹڈ اور محتاط ہے تو آگے کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ ذہنی مریض کہنا وہ بھی ایک بیماری ہے. انفارچونیٹلی جو لوگ اس سے گزرتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ جسمانی بیماری کی طرح ہے, لیکن ہم اس کو ایک پولیٹیکل ابیوز کی طرح یوز کر رہے ہیں. تو کیا آگے اٹ ول گیٹ ورسٹ آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اگلے 24 گھنٹے میں تو ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ جلسہ ہونے جا رہا ہے. اب اس جلسے کے اندر اب جو لیڈرشپ جو کنٹرول کر رہی ہے ان جلسوں کو, وہ تو ویسے ہی بڑی ایگریسو ٹون لے کے چلتی ہے. ابھی جلسے سے 48 گھنٹے پہلے پریس کانفرنس ہوتی ہے, اور اس کے اندر اب جو زبان استعمال ہوگی اور جو سگنل دیا جائے گا پشاور کے یا خیبر پختونخوا کے عوام کو, مجھے اس سے لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں بیڈ ٹو ورس ہونے جا رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دیر از نتھنگ ٹو لوز, لیکن یہ فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ سختیاں بہت بڑھیں گی, پیر سے سختیوں کا آپ دیکھیں گے آغاز ہوگا, اس میں پھر گورنر راج بھی ایک آپشن ہے, پارٹی بین بھی آپشن ہے, یوٹیوبرز کے خلاف سختیاں, تو دیر از سم تھنگ وچ دے کین فردر لوز. یہ بات ہے میرا خیال ہے کوئی اب کوئی نئی بھی نہیں ہے, ہم سنتے بھی رہے ہیں. اس سے زیادہ واسٹ کیا ہو سکتا ہے, وہی جو بات میں نے پہلے کہ ساری پارٹی آلموسٹ جیل میں ہے یا ان کی پارٹی ختم ہو چکی ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا, جو اتنا زیادہ جب آپ اندھے رہیں گے, یہ کنفرنٹریشن ہونی چاہیے تھی بٹوین اگر اس کے شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان. انہوں نے اس کو اپنا طرف آگے رخ کر لیا جب یہ چارجز سے ان کا جواب دیا. اس کا جواب ان کو دینا چاہیے, اس پارلیمنٹ دیتے یا آپ کو وزیر اعظم دے یا کیبنٹ دے. آپ نے جب اس کو, جیسے عمران خان نے ذمہ داری خود اٹھائی ہوئی تھی نا, اے سی نکال دیں گے اڈیالہ سے اور فلانا کر دیں گے, وہ کر دیں گے. آپ نے کیا کیا کہ حکومت سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا میچ چل رہا ہے, ہم نیوٹرل ہیں بھائی, ان میں سے جو ہوگا بعد میں ہم دیکھ لیں گے. ایک تو یہ